अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 2 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की एक ही टॉप लीड वर्किंग डेवलपमेंट वर्किंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और अहम तरीन डेवलपमेंट या खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी की गई पेश गोइयों का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों सबकी औकात इतनी है कि आज तकरीर करते हुए बड़ी बड़ी शख्सियात के उनके खिताब के दौरान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। चाहे वो फिर बरतानवी पार्लियामान हो, वहां की असेंबली हो, या फिर अमेरिकन सेनेट हो, यूएस सेनेट हो, या पाकिस्तान का पार्लियामान हो, इमरान खान यानी उस मर्द हुर का नाम डंके की चोट के ऊपर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब उनकी आज़ादी इंतहाई नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुनिया भर के अंदर। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया है, उनको वाशफाक अल्फाज के अंदर बावर करा दिया है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। थोड़ी देर पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है, उसके मुताबिक मुतअद्दिद आज तैयारे कुवैत के अंदर गिरे हैं और जंगी तैयारे हैं। किसके हैं? अमेरिका के हैं। एक आध तैयारा जिसके मुतालिक बार बार बात की जा रही थी कि ये पता नहीं है भी या नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि एक नहीं था, मुतअद्दिद तैयारे थे। और ये मेरी नजर में ईरान का इजराइल और अमेरिका को न्यूक्लियर सरप्राइज है। असल में न्यूक्लियर एटमी सरप्राइज का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि एटमी धमाका हो गया, कहने का मतलब ये है कि ये उनके लिए एक एटॉमिक सरप्राइज से कम नहीं है, जिससे ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। 2 ही सुप्रीम लीडर है इस खत्ते के अंदर जी। एक का नाम इमरान खान है जो अपने सच की वजह से जेल के अंदर है, दूसरा सुप्रीम लीडर ईरान का, उनको शहीद कर दिया गया। इमरान खान का नाम जो है आज डंके की चोट के ऊपर पार्लियामान के अंदर लिया जाता रहा है। अपोजिशन ने आज नारेबाजी की। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जब तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, बड़े वाशगाफ अलगाज में इमरान खान साहब जिंदाबाद का नारे मारे जाते रहे और कहा जाता रहा कि उनकी आज़ादी नागुज़ीर है मुल्क की आज़ादी के लिए। अब देखते हैं कि आगे पीटीआई बतौर अपोजिशन इसको कितना एलिवेट कर पाती है। जबकि जो ईरान ने न्यूक्लियर मेरी नजर में सरप्राइज दिया है, इनको हिला देने वाला है, इन जड़ें खोखली कर देने वाला है इजराइल और अमेरिका को, उसकी डिटेल्स के अंदर जाते हैं। अमेरिकी हुक्काम ने सूरत हाल के आउट ऑफ कंट्रोल होने के खदशात का इजहार कर दिया। एटलीस्ट 131 cities across Iran have been affected by US Israeli attacks, says the Iranian Red Crescent यानी हिलाल अहमर ने इस वक्त ये दावा किया है कि 131 शहरों को टारगेट किया गया है ईरान के। जबकि इंटरनेशनल रिजीम अब तकरीबन आखिरी सांस ले रहा है। सीनियर अमरीकी हुक्काम ने व्हाइट हाउस और पेंटागन की गहरी तशवीश ईरान के साथ तनाज़ा कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ये कह दिया है। एक और बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले अपडेट हुई है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। गल्फ की स्टोन कंपनी ने शुमाली इराक के कुर्दिस्तान रीजन में वाक़े शेखान ऑयल फील्ड में तेल की पैदावार मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। जबकि कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि पीर के शुभ मुल्क में मुतअद्दिद, एक नहीं, 2 नहीं, मुतअद्दिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। ये बीबीसी उर्दू की स्टोरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। बरतानवी नशरियाती इदारे ने इसको आश्कार कर दिया है कुवैत की वजारत दिफा के जराए से कि पीर की शुभ मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर कई अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हुए। जबकि अभी अभी लेटेस्ट आ रही है कि Amazon's AWS temporarily cut power at a UAE data center after unidentified objects struck an availability zone, causing a fire and brief service disruptions. Very importantly, एक और चीज, इंडिया का जो ABP न्यूज है, बड़ा ही उनका एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बोलने वाला, तू तराक करने वाला चैनल है, उसके ऊपर आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं जी। तो इंडिया के अंदर उनका एक न्यूज चैनल वो हैक कर लिया गया, तो उसके ऊपर हैकर्स अपनी एक नई जंग लगा के बैठे हैं। उधर दुनिया जंग के दाने के ऊपर हैकर्स अपनी जंग लगा के बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे नारे जो है अमरीकी
معاملات کے ان سارے معاملات کے باوجود ایک انڈین چینل کے اوپر انڈین عوام نے پاکستان زندہ باد کے نعرے دیکھے ہیں ویری امپورٹنٹلی. اچھا جی, یورپ میں ایران پر حملوں کے بعد گیس کی قیمتوں میں کم از کم 22% اضافہ دیکھا جا رہا ہے. یورپ میں جرمنی ایران پر جاری امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا حصہ بننے پر مشاورت کر رہا ہے. سعودی عرب نے ایرانی حکام کو آگاہ کیا کہ مزید حملوں کی صورت میں ایران سے براہ راست جنگ شروع ہو سکتی ہے. ابھی پاکستان کے حوالے سے بھی لیٹسٹ ہے کہ amid the ongoing situation in Iran, nearly 70% of Pakistanis who were there have now reportedly returned home to Pakistan. تقریباً 70% پاکستانی جو ایران اور باقی شہروں کے اندر غیر محفوظ تھے واپس آ چکے ہیں, جبکہ سعودی آرامکو کی راس تنورا ریفائنری عارضی طور پر معطل ہو چکی ہے, جس سے عالمی توانائی مارکیٹ متاثر ہوگی, کیونکہ راس تنورا دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائننگ اور برآمدگی بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے. عام طور پر سعودی آرامکو کی مجموعی خام تیل پیداوار تقریباً 10 سے 12 ملین بیرل روزانہ کے درمیان رہتی ہے, جس میں راس تنورا کمپلیکس سے برآمد ہونے والا حصہ بھی عالمی سپلائی چین کا اہم جزو ہے. تیل کی قیمتوں میں دنیا بھر میں اضافہ متوقع ہے, جیسا کہ 2019 میں ابقیق تنصیبات پر حملے کے بعد دیکھا گیا. پاکستان جیسے ممالک بھی ایندھن کی قیمتوں اور مہنگائی کے دباؤ کا سامنا کر سکتے ہیں. یہ ابھی لیٹسٹ آ رہی ہے. ابھی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ, ایران نے کئی امریکہ F-17 جہاز تباہ کر دیے ہیں. کویت کی وزارت دفاع نے اس کی تصدیق کر دی ہے. CNN بھی اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے. ایران کا بحرین اور سعودی عرب میں ایک دفعہ پھر امریکی تنصیبات پر میزائل حملہ. ایرانین میڈیا reported that Tehran's Golestan Palace, a UNESCO listed heritage site, has been damaged in US-Israeli airstrikes. یہ بھی لیٹسٹ آ رہی ہے. جبکہ ایران has shot down 3 US military jets. اسرائیلی US اٹیک خطیب حزب اللہ سائٹ ساؤتھ آف بغداد. الجزیرہ ٹیلی ویژن اس کی رپورٹ کر رہا ہے. جی میں بہت امپورٹنٹ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ, یہ منٹ کی جو اپڈیٹ ہے نا, یہ آپ کو کوئی پاکستان کا ٹچا نیوز چینل نہیں دے گا, یاد رکھیے گا. انٹرنیشنل میڈیا بھی ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے, آپ کو ایک سیکنڈ کی جو اپڈیٹ اپنے ولاگ کے اندر جو ہوتی ہے وہ میں دے رہا ہوتا ہوں. امریکہ نے ایران پر خطرناک ٹوموہاک میزائل برسانا شروع کر دی ہے, جبکہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب, ان کے مطابق مسلم دنیا کے وہ حکمران جو ٹرمپ کی زبان سے اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے, بہت جلد دعائیں مانگیں گے کہ ٹرمپ دوبارہ ان کی کبھی تعریف نہ کرے, کیونکہ ٹرمپ اب امریکہ میں بھی نفرت پھیلا رہا ہے. ہلال احمر کے مطابق اب تک ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 555 شہری شہید ہو چکے ہیں. اب تک ایران میں امریکی حملوں اور اسرائیلی حملوں میں 555 شہری شہید ہو چکے ہیں, جبکہ جو بحرین اور کویت کے اندر اٹیک کیا ایران نے, اس کے نتیجے میں 1000 کے قریب امریکی فوجیوں اور سویلین شہریوں کے مر جانے کی اطلاعات ہیں, جہنم واصل ہونے کی اطلاعات ہیں. اسرائیل از پلاننگ فار گراؤنڈ انویژن آف لیبنان, یہ بھی پلان کر رہا ہے جی اسرائیل. متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانہ بند کر دیا ہے, اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. ہمارا اگلا ہدف حزب اللہ کے سربراہ ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے اب سے تھوڑی دیر پہلے دھمکی دی ہے. The Israel Defense Forces have defected the launch of a new ballistic missile from Iran. Sirens are sounding across the Israel. کویت میں ایک اور امریکی طیارہ گرنے کی اطلاعات ہے. مقامی ذرائع سے ایک بریکنگ آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات پر پے در پے ایرانی حملوں کے بعد ممکنہ طور پر امریکی فوج عرب امارات سے نکل رہی ہے. بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹرز, ٹرانسپورٹ طیارے اور فائٹر جیٹس نکلتے دیکھے گئے ہیں. جبکہ ادھر اسرائیل کا لبنان پر حملہ, 31 افراد شہید ہوئے ہیں, 149 زخمی. لبنانی وزارت صحت نے دعویٰ کیا ہے, جبکہ پاسداران انقلاب نے بنیامین نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. بھاگو بچو جان بچاؤ, ایرانی میزائل آ رہے ہیں. اسرائیلی حکومت نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے جنگی سائرن بجا دیے ہیں. اب یہ حالت ہے, ایک طرف یہ دعویٰ کرتے تھے رجیم چینج, کہتے تھے کہ ہم سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے بعد جو کریں گے کر لیں گے, کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے, اور اب ایرانیوں کو بھاگنا پڑے گا. اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ شلواریں کندھے پر ٹانگ کر اسرائیل کے اندر, تل اویو اور یروشلم کے اندر بھاگتے پھر رہے ہیں. جناب ابھی ایک اپڈیٹ خان صاحب سے متعلق بھی آ رہی ہے. احتشام کیانی ہمارے دوست ہیں, رپورٹر, وہ کہتے ہیں عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کرانے کی آج دائر کی گئی متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سمرو سماعت کریں گے. یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کر دے. یہ میری پریڈکشن ہے, یہ میرا انالیسز ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑی کورٹ سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا. اس وقت جو اوور آل انٹرنیشنل پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, سینیریو ڈیولپ ہوا ہے, خان صاحب کا یہ اسپتال شفٹ کرنے کا بہترین ٹائم ہو سکتا ہے اور فیس سیونگ مل سکتی ہے. میرا یہ ولاگ یہ کٹنگ شیئر کر لیجئے گا, نیوز کلپ شیئر کر لیجئے گا. میں آپ کو 1.5 سال پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ مرد ہور سیف زون میں چلا جائے گا. عرب میڈیا کے مطابق قطر نے ایران سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے.
امریکہ نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کی حفاظت کے لیے مختص کر دیا اور ہمیں ایرانی میزائل حملوں کے بیچ چھوڑ دیا ہے، سعودی عرب حکام کہتے ہیں، جبکہ کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی لڑاکا طیارے مار گیا ہے، یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کہہ رہی ہے۔ جبکہ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ IRGC claims an assassination attempt on the Netanyahu targeting his office and the Israeli Air Force commander's location with Khyber Shikan ballistic missile during the 10th wave۔ جناب یعنی نیتن یاہو کو ٹارگٹ کرنے کا ایک کوشش کی گئی ہے، اٹیمپٹ کی گئی ہے، اور بڑے مشکل حالات ہیں اس وقت اسرائیل کے لیے۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا، اس میں مور امپورٹنٹلی یہ جو اسرائیل کے پاکستان کے اندر ایسٹس ہیں نا صحافیوں کی صورت میں، وہ میں ذرا آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں ایران کو سپورٹ کرنا خودکشی ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نجم سیٹھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آزاد ہو جائے اور آزاد خارجہ پالیسی بنانے کے قابل ہو جائے تو پھر کچھ سوچیے گا، مگر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ مشورے دینے والے؟ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کی ٹلٹ کدھر ہے۔ یعنی پوری دنیا اس وقت جس وقت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ اس وقت ایک بین ڈپلومیٹک پالیسی لینے کی بجائے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بورڈ آف پیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو آپ ابراہم اکارڈ کے اوپر سائن کر لیں۔ آگے سنیے، وہ کہتے ہیں امریکہ نے کرنل قذافی کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے مارا، صدام حسین کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے مارا، اب ایران کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر کے مارا۔ پاکستان بیچارہ پھنسا ہوا ہے، بیان تو دینا پڑے گا۔ بورڈ آف پیس بورڈ آف وار بن گیا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف کنفیشن کر رہے ہیں آپ، دوسری طرف مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کر لیں۔ اتنا آسان نہیں ہے، عوام نے نا لتھاڑ کے جواب دینا ہے اس کا، اگر یہ والی حرکت آپ مشورے دے دے کر کروانا چاہ رہے ہیں۔ جناب تحریک انصاف کے ارکین پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس میں عمران خان کے تصاویر لے آئے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگتے رہے۔ جبکہ پروفیسر جیفری ساکس، یہ امریکہ سے ان کا تعلق ہے، یہ کہتے ہیں امریکی کانگریس صہیونی لابی کی ملکیت ہے اور اس کے ذریعے چلائی جاتی ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ بس سیدھی سادی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر مائیکل شورٹ سابق CIA کے بن لادن کاؤنٹری یونٹ کے سربراہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم ایران میں زمینی جنگ کے بغیر جیت جائیں گے تو بالکل غلط ہے، یہ بالکل ریالٹی ہے، اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ جبکہ ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب، وہ کہتے ہیں کہاں وہ خوش نصیب جنہیں کھڑے ہو جانے والے اور ڈٹ جانے والے رہنما اور لیڈر ملتے ہیں، اور کہاں وہ بد نصیب جن پر کارٹون نما خوشامدی اور چاپلوس راج کرتے ہیں۔ اور باقی دوستو یاد رہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ عمران خان صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی برائی بھی کر رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر جن حالات کے اندر خود امریکی سینٹرل کمانڈ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کویت کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکہ کے ہی جنگی جہاز مار گرائے ہیں، ان حالات کے اندر، اس کنفیوژن کے اندر ہم پتہ نہیں کون سی اسٹریٹ اوے پالیسی لینا چاہ رہے ہیں، لے بھی پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے ہیں، یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ہمیں دینا پڑے گا۔ بہت مشکل حالات ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ لینا پڑے گا، اور ہمیں اس پیراڈائم شفٹ میں اپنے آپ کو کس سائیڈ پر رکھنا ہے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ بہت مشکل ہے۔ میکسیمم کامنٹس اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔